السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست اب آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم ریاض الصالحین جلد اول کی حدیث نمبر 20 پڑھیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت ابو سعد بن مالک الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اس نے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے، یعنی سوال کیا کہ اس نے 99 قتل کی ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پادری نے جواب دیا نہیں، تو اس شخص نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم کا بتاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس سے 100 آدمی نے قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں۔ کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ اسے کہا کہ جا فلاں زمین پر چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور اس کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ وہ تائب ہو کر آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں زمینوں کے مابین فاصلے کو ناپو، مساوت کو ناپو، ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے ہوئے تھے، یعنی نیکوں کی بستی کی طرف جس طرف وہ جا رہا تھا، بس اسے رحمت کے فرشتے نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ متفق علیہ۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا نیکوں کی بستی، حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا کہ ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض صالحین کی طرف ایک 42 زیادہ قریب پایا، بس اسے بخش دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء اور صحیح مسلم میں یہ حدیث کتاب توبہ کے اندر آئی۔ اس حدیث کے فوائد یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار سے گناہگار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے بشرطہ کہ توبہ خالص ہو اور توبہ غرغرہ آنے سے پہلے کی جائے، یعنی یا پھر قیامت آنے سے پہلے کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے ہوئے سائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھی تبدیلی نہ ہو، شریعت اسلام کی بھی تبدیلی نہ ہو، اور سائل بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر نہ ہو۔ تیسرا اس سے فائدہ یہ نظر آتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ چوتھا یہ کہ بوقت ضرورت اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔